الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. رواه حاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالی۔ عزیز طلباء اور بڑی عزت اور احترام کے لائق اساتذہ کرام جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے جو ہمیں اور آپ کو گاہے بگاہے اپنے اساتذہ کرام سے کسب فیض کرنے کا سنہرا موقع عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد ہم سب کو ذمہ داران جامعہ، بالخصوص محترم رئیس جامعہ کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، جن کی انتھک کوششوں سے اس طرح کی علمی مجلسیں منعقد ہوا کرتی ہیں، اور اسی طرح ہم تمام لوگوں کو اپنے استاد اور شعبہ دعوت کے ذمہ دار فضیلت الشیخ عبد الرحمن سلفی مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنی خاص دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہمیشہ اس فراق میں اور اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کیسے اساتذہ کرام کے ذریعے طلبہ جامعہ کو فیض یاب کیا جائے۔ عزیز طلباء، پند و نصائح کی جو مبارک مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، الگ الگ موضوعات کے تحت اساتذہ کرام آپ کو نصیحت کیا کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، آج کی یہ جو مجلس ہے جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، اور جو عنوان مجھے دیا گیا اور اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ میں آپ طلباء کو اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں بتلاؤں، جو موضوع ہے آپ نے شاید کہ جدول میں دیکھا بھی ہوگا کہ اساتذہ کرام کے ذریعے استفادہ کے طریقے، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں کو اختیار کر کے آپ طلباء اپنے اساتذہ سے علمی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع کا
مفہوم ہے۔ عزیز طلباء، اساتذہ کرام سے استفادے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ سارے طریقوں کو یہاں پر ذکر کرنا بہت مشکل ہے، وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو چند اہم طریقے ہیں ان طریقوں کو غایت درجہ اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھا جائے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ان طریقوں سے استفادہ کر سکیں۔ عزیز طلباء، درس نظامی کے مطابق ایک طالب علم کا اپنے استاد سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ طالب علم ہو، استاد نہ ہو، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ یا کہ استاد ہو، طالب علم نہ ہو، پھر بھی تعلیم کا یہ سلسلہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کلاس میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر ایک طالب علم اپنے استاد سے استفادہ کر سکتا ہے، علمی استفادہ، تو وہ کلاس روم میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک اچھے طالب علم کو چاہیے، اور متفوق طالب علم کو، جو اپنے دل میں علم کا شوق رکھتا ہو، علم کی رغبت رکھتا ہو، کہ کلاس کی حاضری پہ وہ خاص توجہ ہے۔ اس لیے کہ درس نظامی کے مطابق اساتذہ کلاسوں میں آتے ہیں اور حسب مقرر اپنا وقت کلاس روم میں گزارتے ہیں۔ آپ کو یہ موقع دیتے ہیں، آپ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں کلاس میں اپنے استاد سے استفادہ کریں۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے استفادہ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس میں وقت پر حاضر ہوں۔ اگر آپ کلاس میں وقت پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تو مکمل طور سے اور صحیح معنوں میں اپنے استاد سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ طلباء عام طور پر کلاس کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب بالکل گھنٹی کا وقت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اس وقت پہنچتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں جب گھنٹی لگ چکی ہوتی۔ یاد رکھیے کہ آپ اس طرح اپنے اساتذہ سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی آپ حریص ہیں، علم کے شوقین ہیں، علم کے متلاشی ہیں، تو آپ کو پھر گھنٹی لگنے سے پہلے اور محاضرہ شروع ہونے سے پہلے کلاس روم میں حاضر ہونا چاہیے، تاکہ اپنے استاد کی ساری باتوں کو آپ سن سکیں اور ان کی باتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طرح کلاس روم کے حوالے سے دوسری جو بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہمیشہ کلاس روم میں آپ اس بات کی سعی کریں اور جد و جہد کریں کہ کلاس روم میں جو اگلی نشستیں ہیں، آگے جو کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، آپ اگلی جگہوں پہ بیٹھیں۔ جب آپ اگلی نشست پر بیٹھیں گے، اگلی کرسی پر بیٹھیں گے، تو آپ بالکل استاد کے سامنے ہوں گے۔
آپ استاد کی باتوں سے بھی استفادہ کریں گے، آپ استاد کے چہرے کو بھی پڑھیں گے، استاد کے حرکات اور سکنات سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ بعض طلباء کو کلاسوں میں دیکھا جاتا ہے، اور میں خاص طور سے اس نقطے پہ توجہ دیتا ہوں کہ کون طالب علم آگے بیٹھتا ہے اور کون طالب علم آگے نہیں بیٹھتا۔ یاد رکھیے، جس طرح عالم اور جاہل دونوں یکساں نہیں ہو سکتے اور برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح آگے بیٹھنے والے طلباء اور پیچھے بیٹھنے والے طلباء یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ ہمیشہ آگے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ جو سست اور کاہل قسم کے طلباء ہوتے ہیں وہ استاد کے سامنے نہیں آنا چاہتے، تو استاد کوئی سوال کر دے گا۔ جب استاد آپ سے کوئی سوال کرے گا، گویا وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اس استاد سے استفادہ کیجیے، اس استاد سے فائدہ اٹھائیے۔ جو طلباء پیچھے بیٹھتے ہیں، عام طور پر ایسے طلباء پر اساتذہ کی نگاہیں نہیں جاتی۔ جب نگاہ نہیں جاتی ہے، آپ پیچھے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، جب استاد کی نگاہ آپ کے اوپر نہیں پڑے گی تو آپ سے وہ سوال نہیں کرے گا، گویا آپ علم سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح کلاس کے حوالے سے ایک تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ استاد سے اس وقت استفادہ کر سکتے ہیں جب استاد کی باتوں کو بغور سنیں۔ اگر آپ استاد کی بات کو غور سے نہیں سنیے گا اور توجہ سے نہیں سنیے گا، آپ کا ذہن اور دماغ منتشر ہوگا، افکار و خیالات اگر آپ کے منتشر ہوں گے، آپ ہماتن گوش نہیں ہوں گے اپنے استاد کی باتوں کی طرف، اور جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس سبق کی طرف، تو لاکھ آپ بیٹھے، آپ گھنٹوں بیٹھے رہ جائیں، شب و روز بیٹھے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ استاد کی بات سے آپ استفادہ کریں، تو پھر آپ کو استاد کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ طالب علم جسماً کلاس میں حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کے حرکات و سکنات یہ بتلاتے ہیں کہ یہ طالب علم دماغی طور پر، ذہنی طور پر کلاس میں موجود نہیں ہے، اور انسان کے چہرے پر جو لکیریں ہوتی ہیں وہ لکیریں یہ بتلاتی ہیں طالب علم کا التفات، کبھی ادھر گھومنا، کبھی ادھر گھومنا، کبھی ادھر تاکنا، کبھی ادھر جھانکنا، یہ سب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ طالب علم کی توجہ سبق پر نہیں ہے، درس پر نہیں ہے، اور جب تک آپ کی توجہ درس پر نہیں ہوگی، آپ درس سبق کو غور سے نہیں سنیں گے، یاد رکھیے کہ آپ اپنے استاد سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے۔ عام طور پر میں ٹوکتا رہتا ہوں کلاسوں میں، جو طلبہ میری کلاسوں میں ہیں وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے طالب علم کی توجہ ہٹتی ہے استاد کی باتوں سے، استاد کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ طالب علم موجود تو ہے لیکن میری باتوں کو نہیں سن رہا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اگر آپ واقعی اپنے استاد سے استفادہ کرنے کے خواہاں ہیں، متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، تو آپ کو غور سے ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ اسی طرح استاد سے استفادے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ دوران سبق، دوران درس، اگر استاد کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، اور اسی طرح اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کلاس میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، استاد موجود ہے، کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، درس کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی حصہ ہے، وہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، تو آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ جتلانے کے لیے نہیں کہ آپ استاد سے بڑے ہیں، استاد سے زیادہ جانتے ہیں، استاد پر حاوی ہونے کے لیے، بسا اوقات بعض طلبہ
ایسے سوالات کرتے ہیں جو لایانی سوال ہوتا ہے، حالانکہ جواب پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض طلبہ استاد کا امتحان لینے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اچھی صفت نہیں ہے اور اچھے طالب علم کی پہچان نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، استاد سے استفادہ کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ کلاس کے اوقات میں، خاص طور سے کلاس روم میں، لایانی کاموں میں مشغول نہ ہو، غیر ضروری باتوں میں آپ مصروف نہ ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ استاد کا درس ہو رہا ہے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں اور پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا طالب علم اپنے ساتھی کے ساتھ محو گفتگو ہے، محو کلام ہے، استاد کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بعض تو ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ استاد پڑھا رہا ہے اور بہت اہم معلومات دے رہا ہے، بہت اہم سبق پڑھا رہا ہے، اور یہ طالب علم پیچھے بیٹھ کر سو رہا ہے۔ ایسے طلبہ بھی میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، کبھی موقع ملتا ہے سمجھاتا بھی ہوں، جاتا بلاتا بھی ہوں، تو ایک طالب علم کلاس روم میں سو کر اور استاد کے درس کی ناقدری کر کے وہ استاد سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ عزیز طلبہ، یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی باتیں، یہ مشاہدات میں وہ چیزیں ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارے موضوع کا یہ ہوا کہ اگر آپ واقعی اپنے استاد سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو کلاس روم کے جو اصول اور آداب ہیں ان اصول اور آداب کو بروئے کار رکھیں، تب جا کر آپ اپنے استاد سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، استاد سے استفادہ کرنے کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی استاد کا مسجد میں درس ہو رہا ہے، اور عام طور پہ ہوتا رہتا ہے، کبھی فلاں شیخ کا درس ہو رہا ہے، کبھی چلاں شیخ کا درس ہو رہا ہے، اور بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں، لیکن بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے درسوں کا، دروس کا خاص اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ایک استاد مطالعہ کر کے آتا ہے، کئی دنوں تک اس موضوع سے متعلق پڑھتا ہے، مواد جمع کرتا ہے، اپنے افکار و خیالات کو سموتا ہے، اکجا کرتا ہے، پھر طالب علم کے سامنے لا کر اس کو پروستا ہے، رکھتا ہے، لیکن بعض طلبہ ناقدری کرتے ہیں اور ایسے علمی حلقوں میں اور علمی دروس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو استاد سے استفادہ کرنے کا دوسرا بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر مساجد کے اندر اساتذہ کرام کے دروس ہوتے ہیں تو آپ ان دروس میں شامل ہوں، ان دروس میں حاضر ہوں، اور ایسے نہیں چلے آئے کہ اگر پتہ چلا کہ آج فلاں شیخ کا درس ہونا ہے مسجد کے اندر تو آپ اٹھے اور چلے آئے، نہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ یہ بات ہمیشہ آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ ایک اچھا طالب علم ہمیشہ اپنی کتاب کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ اپنی کاپی اور نوٹ بک کے ساتھ رہتا ہے، ایک اچھا طالب علم ہمیشہ قلم کے ساتھ رہتا ہے۔ اور میں اپنی مجلسوں میں بتایا کرتا ہوں، یہ کاپی اور یہ قلم اور یہ کتاب یہ طالب علم کی زینت ہے۔ اگر آپ عاری ہیں، خالی ہیں، آپ کو کتاب، کاپی، قلم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ علم کے تئیں سنجیدہ نہیں۔ اور جو طالب علم کے تئیں سنجیدہ نہ ہو پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اپنے استاد سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ علمی مجلسوں میں آئے تو نوٹ بک کے ساتھ آئے، کاپی کے ساتھ آئے، آپ کا قلم بھی چلنا چاہیے، جو اہم نکات ہیں ان نکات کے جو اہم معلومات ہیں، جو نصوص ہیں، جو اقوال ہیں، ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں اور اس کا مراجعہ کرتے رہیں۔ اس طرح آپ مساجد میں ہونے والے اساتذہ کرام کے دروس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسی طرح مدارس کے اندر، جامعات کے اندر اساتذہ کرام کے اور بڑے بڑے مشائخ کے محاضرات ہوتے ہیں، عام دروس کے علاوہ
محاضرات ہوتے ہیں، اور ایک محاضرہ دینے کے لیے ایک محاضر مہینوں تیاری کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی کتابوں کو پڑھتا ہے اور اس کو تحریر کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے اور پھر محاضرے کی شکل میں اس کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یا کوئی طالب علم اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جیسے اعلان آئے کہ فلاں شیخ کا محاضرہ ہونا ہے، اس موضوع پر ہونا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ بھی تیاری کریں اور اس موضوع کو آپ بھی پڑھیں، تاکہ اس موضوع کے حوالے سے محاضر سے آپ سوال کر سکیں اور بھرپور استفادہ کر سکیں۔ تو اساتذہ سے استفادہ کے طریقے میں سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو محاضرات ہوتے ہیں مساجد کے اندر یا کہیں بھی جو محاضرہ ہو رہا ہے اس محاضرے سے آپ استفادہ کریں اور اس محاضرے کی آپ ناقدری نہ کریں۔ اسی طرح جو چوتھا طریقہ اساتذہ سے استفادہ کرنے کا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ میں صرف جامعی سطح پہ اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام علمی موضوع کے تحت اپنی باتیں رکھ رہا ہوں، اور جامعہ بھی اس میں شامل ہے، جامعہ کے طلبہ بھی اس میں شامل ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جامعہ میں بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں۔ بعض اساتذہ سے آپ کلاسوں میں پڑھتے ہیں، بعض اساتذہ سے آپ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے محاضرات، ان کی گھنٹیاں آپ کی کلاسوں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جن اساتذہ کی گھنٹیاں نہیں ہیں تو آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ طالب علم اسی استاد سے استفادہ کرتا ہے جس کی عام طور پہ کلاس میں گھنٹی ہوتی ہے، اور جو دوسرے اساتذہ کرام ہیں ان سے وہ استفادہ نہیں کرتا۔ نہیں، اگر آپ چاہیں اور استفادہ کرنا چاہیں اور کرنا چاہیے کہ وہ اساتذہ جو آپ سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ آپ خود ملیے، استاد کے پاس جائیے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حدیث سے متعلق ہے، فلاں شیخ حدیث کے متخصص ہیں، ماہر ہیں اور درک کامل رکھتے ہیں، آپ ان سے سلام کیجئے، ان کی خبر خیریت پوچھئے اور اپنے سوال کو، اپنے مسئلے کو ان کے سامنے پیش کیجئے، پورے ادب و احترام کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ شیخ کو کہیے، شیخ اگر آپ اجازت دے تو یہ میرا سوال آپ سے ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ موضوع ہمارے سامنے ہے، میں اس پر مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس پر کوئی مضمون تحریر کرنا چاہتا ہوں، اسے وقت لیں۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ استاد سے ملے کہیں فوراً اسی وقت، نہیں، آپ ان سے وقت لیجئے کہ شیخ یہ موضوع ہے، کون سا مناسب وقت ہوگا جس میں ہم آپ سے استفادہ کر سکیں۔ تو دیگر جو اساتذہ ہیں انفرادی طور پہ یہ بھی استاد سے استفادہ کرنے کا بڑا اہم طریقہ ہے۔ جو لوگ عرب دنیا میں رہ چکے ہیں، یہاں پہ ہمارے بہت سارے مشائخ ہیں جو سعودی جامعات کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، ان کو پتا ہے کہ ایک استاد سے طالب علم کیسے استفادہ کرتا ہے۔ استاد کا درس ختم ہوتا ہے، شیخ عبد المحسن العباد چلے جا رہے ہیں اور طلبہ جامعہ کا یا ان کے درس کے طلبہ کا ایک جم غفیر ہے اور دور تک ان کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنا سوال کرتا ہے، فلاں اپنا سوال کرتا ہے، شیخ عبد الرزاق البدر ہے، درس ختم ہو رہا ہے، اساتذہ طلبہ ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو طلبہ کو دوڑاتی ہے، جو پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے؟ عزیز طلبہ، وہ شوق علم ہوتا ہے۔ جب یہ شوق آپ کے اندر جوان ہوگا، زندہ ہوگا، آپ بھی اپنے اساتذہ کے پیچھے بھاگیں گے، ان سے کسب فیض کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا ہے، علم ایک سمندر ہے، جتنا بھی آپ حاصل کریں گے وہ بہت کم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ آپ انفرادی طور پر جس استاد سے بھی چاہیں استفادہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں جو بات ہے وہ یہ کہ مدارس اور جامعات کے اندر جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے بڑا اہم، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، اور ہر استاد جو جمعہ کا خطیب ہوتا ہے بہت اہم موضوع پہ خطبہ دیتا ہے، بہت اہم اور حساس موضوع اور علمی موضوع ہوتا ہے۔
اگر ایک طالب علم چاہے کہ جمعہ کے خطبے سے استفادہ کرے تو بہت سارا علم وہ جمع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا پڑے گا، اور ویسے بھی جمعہ کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جو طلبہ اہتمام نہیں کرتے ہیں ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جمعہ کے خطبے کے ذریعے بھی ایک طالب علم اپنے استاد سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے خاطر بھی آپ کو جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھٹی اور اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے، 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جناب بھی سر کے اوپر سوار ہے۔ نمبر 6 کہ علاقے میں اگر کوئی ذی علم استاد، صرف جامعہ کے اساتذہ نہیں ہے، کسی جامعہ کا استاد نہیں، بلکہ اگر آپ حریص ہیں، آپ شوقین ہیں، تو ارد گرد میں جہاں بھی استاد، جہاں بھی کوئی ذی علم شخصیت ہے، اگر آپ کے اندر پیاس ہے، علم کی تڑپ ہے اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں ہے علم آپ کو کہاں کہاں پہنچا دے گا، کس کے دروازے تک، چوکھٹ تک آپ کو پہنچا دے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فلاں صحابی کے چوکھٹ اور دروازے تک پہنچتے تھے، اور ان کے چوکھٹ میں اپنی پیشانی اور وہ گرد غبار میں سو جایا کرتے۔ یہ شوق ہے، یہ رغبت ہے۔ عزیز طلبہ، تو اگر کہیں کوئی استاد ہے علاقے میں، اب اس علاقے مثال کے طور پہ چھٹی ہو رہی ہے، جامعہ میں سالانہ چھٹی ہو گئی، آپ اپنے گھر پہ چلے گئے، جامعہ کا اساتذہ تو نہیں ملیں گے، آپ کیسے وقت گزاریے گا وہاں؟ کوئی اگر اہم چیز آ رہی ہے کیسے استفادہ کیجیے گا؟ تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے اپنا تعلق، اپنا ربط بڑھائے، اور دیکھیں ہمارے علاقے میں کون سی علم آدمی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کتاب لے لے، 1 مہینے کی چھٹی ہے، 15 دن کی چھٹی ہو رہی ہے۔ طلبہ کی زندگی میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، ابھی میں اپنے محاضرہ کہہ لیجیے یا درس کہہ لیجیے ایک حصے پر ہو، لیکن دوسرے حصے کو میں مؤخر کر دوں گا آئندہ درس کے لیے۔ خیر، تو آپ کے علاقے میں اگر ہم ذی علم شخصیات ہیں تو ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتویں اور آخری چیز آج کی تذکیری درس کی یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور وسائل اعلام کا زمانہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی جامعہ کے طالب علم ہیں، اگر آپ ہاسٹل میں زندگی گزارتے ہیں، تو سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہاسٹل کے اصول و ضوابط پر آپ عمل کریں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہاسٹل کی زندگی گزاریے، لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ گھر میں ہیں، آپ چھٹی کے ایام ہیں، آپ جامعے سے باہر ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ وسائل اعلام کے ذریعے بھی اپنے اساتذہ اور دوسرے اساتذہ، دوسری جامعات، دوسرے مدارس کے بڑے بڑے مشائخ اور اساتذہ سے بھی گھر بیٹھے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ موبائل میں اپنا وقت ضائع کیجیے، فلاں ویڈیو کو دیکھیے، لایا نہیں چلا ویڈیو کو دیکھیے۔ اگر آپ چاہیں تو بڑے بڑے جو عرب اور عجم کے اساتذہ ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی چند نام لیا، آپ کو شیخ عبد المحسن العباد کا درس سننا اب نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے دروس ریکارڈڈ ہیں۔ اگر آپ حریص ہیں تو آپ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے دروس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، شیخ عبد الرزاق کے دروس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ کے دروس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، شیخ ابراہیم الروحیلی کے دروس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور فلاں جو بڑے بڑے کبار اور وہ عجم کے مشائخ ہیں اور اساتذہ ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ کب؟ جب آپ اپنے گھروں میں ہو، چھٹی کے اوقات ہو، تو ایسے اوقات کو ایسے بہترین اعمال میں اور کام میں آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اساتذہ کرام کے ذریعے استفادہ کے طریقے، اور یہ چند اہم طریقے جو میرے ذہن میں آئے ان طریقوں کو بڑے اختصار کے ساتھ میرے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ
اگر آئندہ موقع ملے گا جو باتیں میں نے پیش کی ہیں ان کے دلائل پیش کروں گا، ان کے دلائل پیش کروں گا۔ میں نے آیت بھی پڑھی تھی، اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور اس کا بھی ترجمہ میں نے نہیں کیا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ استاد سے استفادہ کرنے کا جو بھی موقع ہو، جو بھی موقع ملے، کلاس کے اندر یا کلاس کے باہر، جامعہ میں یا جامعہ سے باہر، کوئی بھی دقیقہ آپ کو فروگزاش نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، چاہے رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، چاہے انفرادی ملاقات ہو، اجتماعی ملاقات ہو، دروس و اسباق محاضرات ہو، جو بھی ہو، جمعہ کے خطبے ہو، جو بھی وقت مل سکے اپنے استاد سے استفادہ کرنے کا، استاد کو غنیمت جانیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، علماء یہ مشائخ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع میسر آتا ہے، ورنہ جن کو اساتذہ نہیں ملتے وہ ضائع ہو جاتے، کوئی ملحد ہو جا رہا ہے، کوئی کسی کی رائے کا پیروکار ہو جا رہا ہے، کوئی قرآن سے ہٹا ہوا ہے، کوئی حدیث سے ہٹا ہوا ہے، کوئی فلاں مسلک پہ ہے، کوئی فلاں طریقے پہ جا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے طالب علم بنے تو آپ کو اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور اصل علم وہی ہے جو اساتذہ کرام کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ اور ایک بار پھر میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ذمہ داران جامعہ اور شعبہ دعوت کے ذمہ دار فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن المدنی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے یہ موقع مجھے عنایت فرمایا تاکہ میں اپنے طلباء سے ہم کلام ہو سکوں اور اپنی باتوں کو ان کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں علم کی محبت جاگزی کر دے، پیوست کر دے، اور ہم جہاں رہیں علم کی طرف ہمارے اندر ہو، علم کا شوق ہو، علم کا شوق اتنا ہو کہ سونے نہ دے، علم کا شوق اتنا ہو جو ہمیں کھانے نہ دے، بقدر کفاف ہم کھائیں اور بقیہ وقت میں ہم علم حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔